1970 سے 2024 تک پاکستان کے 11 انتخابات ایک کہانی کے انتخاب ہونے چاہیے، لیکن انتخاب کے بعد صورتحال بدلتے نہیں، حکومت مدت پوری نہیں کر سکتی، نظم نہیں قائم رہتا، ادارہ جاتی کشمکش شروع ہو جاتی ہے، ڈیلیور نہیں کر پاتی سرکار، اور وجہ پاکستان کا پھیلاؤ، پاکستان کی آبادی اور جو انتظامی یونٹس کا نہ ہونا ہے۔ ڈاکٹر اعجاز شفیق گیلانی صاحب نے اپنی تازہ تصنیف میں اور ان 11 انتخابات کا طائرانہ جائزہ لینے کے بعد آج پروگرام میں تجویز دی کہ حل یہ ہے کہ 40 ذیلی صوبے پاکستان میں ملک بھر میں بنائے جائیں تاکہ ان کو گورن کرنا آسان ہو۔ طائرانہ نہیں، عالمانہ جائزہ لیا ہے۔ عالمانہ، کیونکہ انہوں نے کہا مگر آپ یہ بتائیں کہ آپ نے کہا ذیلی صوبے بنائے جائیں، صحیح، مگر یہاں یہ تجویز بھی پیش کی جا رہی ہے کہ صوبے بنائے جائیں، صحیح۔ تو آپ نے صوبوں کو ذیلی صوبوں میں کیوں تبدیل کیا؟ اس میں بنیادی وجہ تو اس کی عملی بھی ہے۔ عملی ہے ٹھیک، وہ کیسے؟ وہ اس طرح سے کہ صوبے مزید بنانے کے لیے دستور کو چھیڑنا پڑے گا، اور میرا خیال ہے کہ اگر ہمارے ان 11 انتخابات میں کوئی مثبت چیز ہوئی ہے تو وہ یہ کہ ان 11 انتخابات میں 1973 کے دستور نے یہ ثابت کیا ہے، ان میں سے 10 میں، کہ اس میں بڑی جان ہے۔ اس کو اگر ہم معطل بھی کر دیتے ہیں، تبدیلیاں واپس اپنے پاس پہ آتا ہے، بحال ہو جاتا ہے، اس میں ترمیمیں کرتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں۔ اچھا شامی صاحب، یہ 4 صوبوں کے علاوہ اگر صوبے بنائیں تو بات تو ٹھیک ہے ان کی نا کہ آئین میں ترمیم درکار ہوگی، لیکن ذیلی صوبے بنانے کی صورت میں آئین میں ترمیم درکار نہیں ہوگی؟ جی کیسے؟ اب یہ بات طے ہے کہ پاکستان میں دستور کے لحاظ سے 3 لیولز ہیں حکومتوں کے۔ ایک فیڈرل حکومت ہے، پروونشل حکومتیں ہیں، اور پھر لوکل گورنمنٹ حکومتیں ہیں۔ یہ 3 ٹیئرز ہیں جو ایک دوسرے کے ماتحت نہیں ہیں۔ ٹھیک، لہٰذا اور اگر ہمیں وہ جو لوکل گورنمنٹ ہے اس کا اختیار صوبائی حکومت کے پاس ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو 2015 کے انتخابات بھی ہوئے تھے وہ مختلف صوبوں نے مختلف طریقے سے کیے تھے، مختلف قوانین کے تحت، مختلف قوانین، اور کسی نے 40,000 یونٹ بنائے تھے، حالانکہ آبادی 15% تھی، کسی نے 50% آبادی ہونے کے ساتھ بھی 50,000 بنائے تھے، کسی نے 24% آبادی ہونے کے باوجود بھی 12,000 بنائے تھے۔ تو ہر ایک کو یہ اختیار تھا کہ وہ اپنی مرضی کے مطابق بنائے۔ خلاصہ یہ کہ صوبائی حکومتیں یہ کر سکتی ہیں۔ تو کیونکہ صوبائی حکومتیں یہ کر سکتی ہیں، دوسری وجہ میرے ذہن میں یہ آئی کہ اب تک ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ مرکزی حکومت اور صوبائی حکومتیں لوکل حکومتوں کی حوصلہ افزائی کریں، چونکہ دونوں کو یہ خوف ہوتا ہے کہ ہماری طاقت کم ہو جائے گی۔ تو ہم اس میں سے صوبائی حکومتوں کا یہ خوف کم از کم ختم کریں، چونکہ اختیار ان کے پاس ہے۔ ٹھیک، یہاں تو یہ ہوتا ہے نا کہ ایم این اے ایم پی اے وہ کام کر رہا ہوتا ہے جو ایک لوکل باڈی کے ریپرزنٹیٹیو کو کرنا چاہیے۔ 11 انتخابات میں یہ کہانی بھی بہت واضح آتی ہے۔ تو اگر صوبائی حکومتیں ہی اس ذیلی صوبے بنانے کی با اختیار ادارہ ہوگی اور وہ ان کے ذیلی صوبے ہوں گے، اور وہ اب اگر وہ وہاں 200 لوگ منتخب کرتے ہیں تو وہ 200 کی بجائے 800 منتخب کر سکیں گے۔ تو ان کا ایک مفاد پیدا کرنے کی ضرورت ہے، چونکہ بالآخر مگر اس کے لیے تو ڈاکٹر صاحب پھر کنسنسس تو چاہیے ہوگا نا، سیاسی جماعتوں میں اتفاق رائے تو چاہیے ہوگا۔ اتفاق رائے چاہیے ہوگا، لیکن کوئی بھی کام سیاسی جماعتوں کے اتفاق رائے سے یا مل جل کے کام کرنے کے بغیر تو ہو نہیں سکتا۔ میرا خیال ہے کہ اب یہ موقع ہے کہ صوبائی حکومتیں اپنی قوت میں اضافے کی خاطر ذیلی صوبے بنائیں۔ مجھے کافی یقین ہے، اور میں یہ بہت سے لوگوں سے گفتگو، چونکہ یہی میرا کام بھی ہے۔ تو وہ ذیلی صوبے کسی نام سے ہوں گے، انتظامی نام سے ہوں گے، کیا اس کا فارمولا ہے؟ کوئی بھی ہو سکتا ہے ان کا، یہی میں سمجھنا چاہ رہا ہوں۔ جی، میری رائے میں انہیں ان کے نام ہونے چاہیے جس کا کوئی شناخت سے اس علاقے کے تعلق ہو۔ جیسے نہیں ڈاکٹر صاحب، پنجاب 1، پنجاب 2، پنجاب 3، ایسا نہیں ڈاکٹر صاحب، سندھ 2، سندھ 3 بھی ہو سکتا ہے۔ یہ تو انتظامی ہے نا سر، یہ انتظامی ہے۔ میرے خیال ڈاکٹر صاحب جس جانب اشارہ کر رہے ہیں نا وہ یہ ہے کہ جیسے پوٹوہار،
میری رائے اس سے مختلف ہے. میری رائے یہ ہے، اور اسی وجہ سے میں نے یہ کہا ہے کہ 30 علاقائی اور 10 بڑے شہروں کی حکومتیں. بڑے شہروں کا اپنا نام بھی ہے اور وہ کسی حد تک لاہور، بے کراچی، نام پشاور، ملتان، کوئٹہ، ٹھیک ہے نا جی. کیونکہ فیصل آباد. حکومت کرنے کے لیے انتظام کے علاوہ شناخت کی ضرورت ہے. تو شناخت پہ ڈسپیوٹ ہو جائے گا. اچھا، تو میرا خیال ہے کہ 40 میں وہ ڈسپیوٹس بھی ریزالو ہو جائیں گے. پھر آپ کو پوٹوہار کا بھی، سرائکی نہیں، مگر وہ بیلٹ کا ڈویژن بھی، جو ہے ان کے بھی تو نام ہے نا اس وقت. جو ڈویژنس ہیں، جو ضلع ہیں، ان کے بھی نام ہے. ان کے بھی نام ہیں، لیکن ہم ان کو بے نام بنانے کی کوشش نہ کریں. ٹھیک ہے. چونکہ اگر وہ بے نام ہوں گے تو ان کے پاس سماجی طاقت نہیں ہوتی. ذیلی صوبوں کے پاس بھی طاقت ہونی چاہیے، سماجی بھی، تاکہ وہ اپنے سے اوپر والوں کے سامنے کھڑے ہو سکیں. وہ ان کے لیے فائدہ مند بھی ثابت ہوں، لیکن دوسری طرف ان کی اپنی ایک حیثیت بھی ہو. اس کی اہمیت اس لیے بھی ہے کہ پاکستان میں معاشی وسائل بہت ہیں، لیکن وہ چھپے ہوئے ہیں، اور وہ زمین سے باہر اس لیے نہیں آتے کہ اس علاقے کے لوگوں کو ہم اس کا مالک نہیں بناتے. تو ذیلی صوبوں کو ایسے شناختی علاقوں میں ہونا چاہیے کہ جہاں لوگ یہ محسوس کریں کہ ہم اب اس کے مالک ہیں، امپاورڈ ہیں. امپاورڈ. دے شوڈ فیل امپاورڈ. وہ اس کے مالک اپنے آپ کو سمجھیں. جب وہ مالک اپنے سامنے سوچیں گے، اور میں نے مختلف جگہوں میں جا کے سروے، میرا کام بھی ہے، پوچھا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ پھر تو یہ زمین اگر ہماری ہوگی تو ہم اس میں کاشت بھی کریں گے،